اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی آلہ خصوصا علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ تمام جہان تشیع اور کشور اسلام کو آج کی اس بابرکت پرسعادت رحمتوں سے بھری ہوئی، نعمتوں سے چھلکتی ہوئی، رضا الہی سے سنورتی ہوئی اس عظیم پاکیزہ مقدس معظم مطہر مطہر معطر خوشبو ریز اور خوشبو بیز شب ولادت جناب طاہرہ صدیقہ بطول عظمیٰ ام الائمہ ہمسر ولایت حریم رسالت شمع بزم عصمت مرکز طہارت محور عصمت شفیع روز جزا آئینہ رضا خدا فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہ کے یوم ولادت پر دل کی گہرائیوں سے اور عظیم جذبوں کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شہزادی عالمیان ذات اور صفات کے اعتبار سے تمثیل توحید اور جواب وحدت کی حیثیت رکھتی ہے۔ شہزادی عالمیان کی فضیلت، منقبت، درجہ، منصب، مقام اور عظمت کے تعلق سے اگر قرآن مجید کی آیات کے درمیان سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو اعجازاتی اور معجزاتی مرقع نگاہوں کے سامنے مشکل ہو کر اور مجسم ہو کر عقل انسانی اور ذہن بشر کو سجدہ ریزی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ اہم اور عظیم کتاب ہے جس کو خود خالق کائنات نے تمام کرداروں کے لیے ایک معیار، کسوٹی، پیمانہ، اسکیل اور زاویے کی حیثیت سے مقرر فرمایا ہے۔ آج کی اس شب میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس مقدس، مطہر، پاکیزہ اور معظم بی بی کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی حیثیت، ان کا درجہ، ان کا رتبہ، ان کی فضیلت، ان کی منقبت اور ان کا کمال و جمال اور ان کی رفعت اور شان اور شوکت کیا ہے، تو قرآن مجید کو اگر ذریعہ بنا کر اس بات کی تلاش و جستجو کی جائے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا عالم عصمت اور کشور طہارت اور جماعت ہدایت اور مرقع نجات کے حوالے سے کیا مقام ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں کے، مرسلین کے، صاحبان کتاب کے، صاحبان شریعت کے اور اولو العزم صاحبان نجات کے وہ کردار اور وہ پہلو پیش کیے ہیں جن کی روشنی میں ہم کچھ تھوڑا بہت رتبہ سیدہ عالمیان محسوس کر سکتے ہیں۔ پوری طرح تو آگاہ نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی عظمت اور ان کے مقام کو تو ان کا خالق ہی جانتا ہے۔ ہمارا فریضہ اور ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ ہم بقدر ظرف اور بقدر عقل ان کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور ان کے رتبے اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کی راہ میں جد و جہد کریں، کوشش کریں اور صحیح مسلسل اور صحیح فہم کریں۔ اللہ نے اس آیت میں جس کو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں اس مختصر سی گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ النحل کی 78ویں آیت ہے۔ سورہ مبارکہ النحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے۔
इस गिरामी तरीन आयत में अल्लाह ने एक लफ्ज़ रखा है और वह लफ्ज़ है लअल्लकुम तशकुरून, यानी तख्लीक की बेपनाह अता के हवाले से और बख्शिश के एतबार से परवरदिगार आलम किरदारों के मुरक्कों को हमारे सामने पेश करता है और एक ड्यूटी और एक जिम्मेदारी और एक फरीज़ा और एक लाज़िमा इन किरदारों पर जिन्हें हम नबी, रसूल, मुरसल, पैगम्बर, हादी, रहबर, रहनुमा, पेशवा, इमाम या वली या खलीफा इलाही के हवाले से जानते हैं, उन सब के ताल्लुक़ से अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि हमने तुम सबको रौनक तख्लीक बनाया, जीनत खिलकत बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, रूह हयात करार दिया, नफ्स मौजूदात करार दिया और इस कायनात के लिए फ़ख्र व इफ्तिखार की मंजिल पर हमने तुम्हें मुअय्यन और मुकर्रर किया। लेकिन इस नेमत वजूद और इस हयात मुसलसल के ताल्लुक़ से तुम्हारा फरीज़ा ये है कि हमने तुम्हें चूँकि ये बेशबहा कीमत अता की है, नेमत अता की है, रहमत अता की है, जिसको हस्ती, वजूद, ज़िंदगी, लाइफ या हयात कहते हैं, इसके बदले में तुम्हारा फरीज़ा यह है कि हर आन हमारा शुक्रिया अदा करते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने बड़े पैगम्बर हैं, कितने बड़े इंसान हैं, अबुल बशर भी है, मस्जूद मलाइक भी है, खलीफा इलाही भी है, आलिम इल्म अस्मा भी है और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अव्वलीन रहबर है, रहनुमा है, पेशवा है, साकिन जन्नत है, अल्लाह के सफ़ी है, मुस्तफ़ा है, मुंतखब करदा है और मुअय्यन शुदा है। अल्लाह ने इनकी अज़मतों को चार चाँद लगाए और इतने अजीम फरिश्तों को जो खुद मासूम और नूरानी हैं, उन्हें इन्हीं की ज़ात अक़दस के सामने सर्व सजूद होने का हुक्म फरमाया। तो ये मर्तबा अपनी हैसियत में बहुत बड़ा है और अपने हवाले से बहुत अहम है, लेकिन हज़रत आदम से भी कहा कि आप पर हमारा शुक्रिया वाजिब है, लअल्लकुम तशकुरून, हमारा शुक्रिया अदा करते रहना। हज़रत नूह सबसे पहले बानी शरीयत, साहिब कानून, साहिब उम्मत, एक बड़े रसूल और उलुल अज़्म पैगम्बर है, नजीउल्लाह लक़ब है और बड़े 5 रसूलों में से एक है। लेकिन उनके लिए भी अगर कुछ गौर व फिक्र की जाए तो यहाँ पर निगाहें टिक जाती है कि आपने सफ़ीन नजात बनाया जो सरासर मौजज़ा ही मौजज़ा था, जिसका चलना भी मौजज़ा, जिसका रुकना भी मौजज़ा, जिसका हर पहलू मौजज़ा, जिसका हर रुख मौजज़ा, जिसका हर उन्वान मौजज़ा, जिसकी हर हैसियत मौजज़ा, जिसकी हर कैफियत मौजज़ा, जिसकी हर हालत मौजज़ा, जिसकी हर शक्ल सूरत मौजज़ा और जिसका हर उन्वान मौजज़ा है, हर हरकत मौजज़ा है। ऐसे साहिब एजाज़ पैगम्बर को इतनी अज़मतें देने के बाद वही फरीज़ा उन पर भी आयद किया, लअल्लकुम तशकुरून, हमने तुम्हें इतना नवाजा है, इतनी नेमतों से सरफराज किया है और इतनी रहमतों से तुम्हें मुत्तसिफ किया है, लिहाजा नूह हमारा शुक्रिया अदा करते रहना। आगे बढ़े, जनाब इब्राहीम अला नबीना खलील रहमान भी है, साहिब मिल्लत भी है, अब्द इलाही भी है, नबी परवरदिगार भी है, रसूल बरक़ भी है, इमाम अव्वल भी है और वो एक ऐसे शिया भी हैं कि जिन पर तमाम शियों का मरकज़ी ख़याल ख़ुद मुर्तकिज़ होता है। क्या कहना आपकी ज़ात गिरामी का, मेमार काबा भी है, इस्माइल ज़बीउल्लाह के पदर आली मक़दार भी है, साहिब क़ुरबानी भी है, साहिब हौसला भी है, साहिब जज्बा भी है, इंसानियत के लिए एक सैम्बल, एक आइडियल, एक नमूना और एक उसवा भी है। आपकी मिल्लत ऐसी मिल्लत है जिसकी इत्तबा का हुक्म खुद सरकार दो आलम को भी दिया गया है, वत्तबे मिल्लत आबी का इब्राहीम, ये कहकर रिसालत में आपसे सिफारिश की गई है कि आप अपने जद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर चलते रहे, इत्तबा करते रहे, उसकी पैरवी करते रहे। मगर ऐसे अजीबुल क़द्र पैगम्बर पर भी वही फरीज़ा आयद हुआ कि आप हमारा शुक्रिया अदा करते रहें। इन तमाम फजीलतों की गहमा गहमी में और इतनी इस्मतों की ज़ातों की भीड़ में और ऐसे इज्तिहाम में और ऐसी नेमतों और रहमतों वाली हस्तियों के माबैन अगर फ़ातिमा ज़हरा का तशख़्ख़ुस किया जाए और उनकी अज़मत का इदराक किया जाए और उनके मर्तबे का एहसास किया जाए और उनके रुतबे को थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए, थोड़ा सा तसव्वुर किया जाए, तो बीबी का मर्तबा और मकाम किस मंजिल पर नज़र आता है, वो बड़ा हैरतनाक और ताज्जुब खेज़ है, अक़्ल इंसानी। और अर्ज़ करना चाहता हूँ, आदम से लेकर हज़रत ईसा तक
سارے نبی بے مثل ہے، بے نظیر ہے، بے عدیل ہے، بے عیب ہے، بے داغ ہے، بے نقص ہے، لازوال ہے، کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال ہے، ارتقا ہی ارتقا ہے، بلندی ہی بلندی ہے، رفعت ہی رفعت ہے، شان و شوکت ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن سب پر کیا فرض کیا گیا؟ لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں نوازا، ہم نے تمہیں سراہا، ہم نے تمہیں ممتاز کیا، ہم نے تمہیں صاحب افتخار کیا، ہم نے تمہیں صاحب اعتبار کیا، ہم نے تمہیں صاحب عصمت قرار دیا، صاحب طہارت قرار دیا، صاحب ہدایت قرار دیا، صاحب رشد قرار دیا، صاحب فکر قرار دیا، صاحب علم قرار دیا۔ ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے صفات حسنہ اور سارے مناظر حسین ترین مناظر آپ کی ذات میں ہم نے محو کر دیے، بھر دیے، اڈھیل دیے، آپ کو ہر رخ سے، ہر عنوان سے بے مثال بنایا۔ لیکن آپ لوگوں پر ہمارا شکریہ واجب ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ ایک لفظ میں سارے نبیوں کی عظمتوں کا آئینہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ سب کے سب پر کیا واجب ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے، ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو۔ لیکن بی بی کا وہ مقام ہے کہ خود سورہ دہر قرآن مجید کا 76واں سورہ ہے اور 12ویں آیت ہے، ارشاد ہوا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ وہی اللہ جو سارے پیغمبروں سے فرما رہا تھا، حکم کر رہا تھا، آرڈر کر رہا تھا، امر کر رہا تھا، واجب قرار دے رہا تھا، فرض لازم کر رہا تھا کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو۔ لیکن وہ جب ذات فاطمہ کے تعارف پر آیا تو وہاں اس نے اپنا یہ انداز بدل دیا، جو سارے نبیوں سے فرما رہا تھا، سارے رسولوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، اسی نے خود کہا فاطمہ تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا ہم خدا ہو کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو سوچو، جس کا شکریہ خود وہ صاحب شکریہ ادا کرے، جسے ہم رب العزت کہتے ہیں، وحدہ لا شریک کہتے ہیں، جسے ہم قادر مطلق کہتے ہیں، خالق مطلق کہتے ہیں، وہی رزاق، وہی پروردگار، وہی معبود، وہی مسجود، وہی لازوال ہستی کا مالک، وہی فنا ناپذیر ایک وجود، اور وہی حی لا یموت، کس طرح اور کس شان سے بی بی کا مرتبہ بتا رہا ہے۔ سارے نبی وہ ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور فاطمہ وہ ہیں جن کا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور بی بی نے بھی توحید کی لاج رکھی، وحدت کا مقام بلند کیا، اللہ کی ذات کے عنوان کو فاطمہ زہرا نے اپنی ذات سے اور اپنے صفات سے مظہریت کا وہ بے پناہ خزانہ عطا کیا کہ پروردگار عالم کا نام رہتی دنیا تک فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے توسل سے ہمیشہ پاک زبانوں پر رہے گا، پاک دلوں میں رہے گا، پاک نظروں میں رہے گا، پاک زبانوں پہ رہے گا، پاک لبوں پہ رہے گا۔ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، پاکیزہ ہیں، جن کی ولادت طاہر ہے، وہ سب کے سب بی بی کے اس کرم کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اور ہمارے لیے تو یہ رات شب عید ہے، اس لیے کہ اس رات میں اس بی بی کا ظہور ہوا ہے، اس بی بی کی آمد ہوئی ہے، اس بی بی کا نزول ہوا ہے، اور اس بی بی کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ رونق بزم میں فاطمہ زہرا شب بزم بن کے آئی ہیں۔ رسالت کا وقار، امامت کا اعتبار، ولایت کا اعزاز، شہدازی عالم، ہر ایک فضیلت کا مرکز، ہر ایک منقبت کا محور، اور ہر ایک بلندی کی جان، ہر ایک رفعت کی شان، اور ہر ایک شوکت کی عنوان بن کے اس دنیا میں آئی ہیں۔ کیا کہنا اس بی بی کا، اس ذات کا، اس ہستی کا، اور اس وجود کا، اور اس کردار کا کہ جس کی کوئی انتہا اور کوئی حد اور کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہمارا سلام ہو بی بی پر، بی بی کے پاک گھرانے پر، بی بی سے نسبت رکھنے والے تمام کرداروں پر۔ آخر میں تمام ان لوگوں کا جن کا کسی بھی طرح سے تعلق، ارتباط، اتصال اور ریلیشن معصوم عالم کی فضیلتوں کے حوالے سے اس ڈیوڑی سے ہے، ان سب کی بابرکت خدمت میں بہت ہی زیادہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار سب پہ اس شب کی برکت کے حوالے سے اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر حفاظت عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔